وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیٹی گھر میں آتی سینے سے لگا کر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، لیکن آج بیٹی اس حال میں آئی، اپنے خامد سے ناراض ہو کر کے آئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پیاری بیٹی فاطمہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ کہا ابا جان حضرت علی سے میری کچھ ناراضگی بن گئی، میں گھر چھوڑ کر کے آ گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کا چہرہ مبارک سر ہو جاتا ہے، بڑے غصے کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ سن، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا آپ سے پیار کرتا ہوں، بڑی آپ سے شفقت کرتا ہوں، ماں جیسا بھی پیار تمہیں میں نے دیا ہے، لیکن فاطمہ میری بات سن لیں، اگر جس حال میں تو اپنے خامد سے ناراض ہو کر کے آئی ہے، اگر میں محمد کے گھر میں تم اس حال کے اندر موت آ گئی، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اس طرح اپنی اولادوں کی تربیت جب کرے نا ایک باپ ایک ماں اپنی بیٹی کی، واللہ ہماری رشتہ داریوں کے درمیان دراڑیں پڑے ہی نہ، پھر کبھی ہماری رشتہ داریاں یہ آپس کے اندر دراڑیں نہ پڑے۔ آج وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر بیٹی بڑے سے بڑا قصور بھی کر کے آ جائے نا، گھر میں باپ کہے گا، ماں کہے گی، بھائی کہے گی کیا ہم اتنے تو نہیں مر گئے کہ آپ کا دفاع نہ کر سکے؟ ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ فوراً لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، بات کی تحقیق کیے بغیر کہ آیا اس چیز کے اندر ہماری بہن کا قصور ہے یا کس کا، فوراً ہم لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کو کیا وہ اپنی بیٹی پیاری نہ تھی؟ کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کسی سے محبت اور پیار کرتے تھے؟ سب سے زیادہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ جب تمہاری بیٹیاں جن کو تم نکاح کر کے خاندوں کے گھر میں بیچ دو، آپس کے اندر رشتہ داری بنا لو، اب تمہارا یہ کام بنتا ہے اپنی بیٹیوں کو سیدھے رستے پر لگانا۔ ان رشتہ داریوں کو اب نبھانے کا وقت ہے، توڑنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ سبق دیا، اور اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اگر اس حالت کے اندر تجھے موت آ گئی، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، گئے جب مسجد میں جا کر کے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مسجد میں بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کیا وجہ علی؟ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر آپ کے گھر میں چلی گئی اور میں مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ کہ جو مسلمان مومن بندہ ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے اللہ کے گھر میں ہی آتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی کھڑا ہو جا۔ حضرت فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ دیا، کہا اسے ساتھ لے کر کے گھر میں چلے جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر یہی باتیں آج میں اور آج ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھائیں، اگر ہم کوشش کریں وصیت کریں، واللہ ہماری رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں کبھی پیدا ہی نہ ہو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد برپا ہی نہ ہو۔ یہ آج ہماری تربیت کی کمی ہے کہ آج ہم فساد برپا کرتے ہیں، بیٹیوں کا دفاع کرتے ہیں، حق بنتا ہے دفاع کرنا، لیکن کم از کم ان کی تربیت ایسے کرے، ان کو سمجھائے کہ ایک جو خامد ہوتا ہے یہ شور ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا مقام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر میرے مسلمان بھائی، اگر یہ مسائل، اگر یہی تربیت ہم اپنی اولادوں کی، بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی کریں، واللہ ہماری رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا نہ ہو، ہمارے معاشرے میں فساد برپا نہ ہو۔ اور جب یہ دراڑیں، یہ رشتہ داریاں آپس کے اندر قائم اور دائم ہو، اللہ کی قسم پھر ہمارے معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔
اور جب یہ ناراضیاں یہ